الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك الأرض رجل من أهلي يعاطي اسمه اسمي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة وأقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا يملك 7 سنين. رواه أبو داود. باب إشراط الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. باب في قرن المية. محترم حضرات، آپ سبھی حضرات کو اشتہارات کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ میرا موضوع کیا ہے. میرا موضوع ہے حضرت مہدی اور ان کا لشکر. احادیث کی کتابوں میں 2 باب بہت اہم ہیں اور امت مسلمہ جو ہے اس سے غفلت برت رہی ہے. ایک باب ہے ابواب الفتن کے نام سے، جس میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے دنیا کے اندر کتنے ظاہر ہوں گے، پھر اس سے بچنے، اس سے حفاظت کرنے کی کیا کیا شکلیں ہوں گی، کس طریقے سے آدمی جو ہے ان فتنوں سے بچ پائے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے امت کو آگاہ کیا ہے. لیکن ہم اس سے بہت دور چلے گئے. ضروری ہے، اور خاص کر کے یہ دور، یہ عصر جو چل رہا ہے، اس زمانے میں جو ابواب الفتن والی حدیثوں سے غافل رہا تو گویا کہ اس کا بہت بڑا خسارہ ہوگا اور بہت بڑا نقصان ہوگا. دوسری چیز علامات قیامت. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا. وہ قیامت کی نشانیاں، اس سے ہم غافل ہیں. یہ غفلت جو ہے قیامت کی نشانیوں سے غفلت جو ہے، ہم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے غافل ہوں اور ہم باطل کے لشکر کے اندر اور اسی طریقے سے باطل کی مدد و نصرت کے اندر کہیں نہ ہم چلے جائیں. اسی وجہ سے علامات قیامت، اس کا علم جو ہے اس دور میں اور خاص کر کے ایسے حالات میں ہر مسلمان کو اس کا علم حاصل کرنا بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر کے رہے گا. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تکمیل کی بشارت دی ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. دین کی تکمیل کی 2 قسمیں ہیں. دین مکمل ہوگا 2 طرح سے. ایک تو اس کی تکمیل کیفیتاً مطلب کہتے ہیں کہ جس آدمی، جس مسلمان کو آپ کھڑا کرو پورا مکمل طور پر اسلام اس کی زندگی کے اندر ہو، اس کو کہتے ہیں کیفیتاً دین کی تکمیل. محققین، محدثین اور عمیق نظر رکھنے والے علماء اور صلحاء، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیفیت کے اعتبار سے دین کو مکمل کر دیا.
اس کی تکمیل ہوئی ہے صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر. صحابہ کرام جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی، کسی صحابی کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے، دین کا ادنا سا بھی کوئی حصہ جو ہے ان کی زندگی کے اندر سے ترک نہیں ہوا، چھوٹا نہیں ہوا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے ہدایت پہ آ جاؤ گے. یعنی گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی کیفیت کے اعتبار سے تکمیل صحابہ کرام کے اوپر کر دی. اچھا آج بھی ایسا نہیں ہے کہ آج دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو کیفیت کے اعتبار سے دین اس کے اوپر مکمل نہ ہو. آج بھی دنیا کے اندر ایسے اللہ والے، ایسے مسلمان، ایسے دین اسلام کے اوپر مرنے مٹنے والے کہ ان کی پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کی پوری زندگی آپ ان کے ساتھ رہیے، اٹھیے، بیٹھیے اور چلیے، آپ دیکھیں گے کہ مکمل طور پر ان کی زندگی کے اندر اسلام ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، قرآن کے پورے احکام، اسلام کے جتنے احکام ہیں پورے کے پورے احکام میں احکام جو ہے ان کی زندگی کے اندر ملیں گے. لیکن یہ تعداد جو ہے بہت ہی کم ہے، بہت کم ہے اور بہت کم ہے. اسی وجہ سے جو ہے اس زمانے میں اور اس سے پہلے زمانوں کے اندر جو ہے دھوکے میں ڈالا گیا ہے. جب بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا جو ہے انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو دھوکہ دیا گیا اور کہا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو بتاؤ دنیا کے اندر جو ہے کون سا ایسا جو ہے شہر ہے یا کون سا ایسا گاؤں ہے یا کون سا ایسا محلہ ہے کہ جو اسلام تم قبول کر رہے ہو اسلام ان کی زندگی کے اندر پورے طور پر ہو. اس طریقے سے دھوکہ دیا گیا اور وہ بڑی بڑی نامور شخصیات جو اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ کئی لاکھوں لوگ اسلام قبول کرتے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ثابت ہو جاتی کہ جو ہے صبح آپ جو ہے اٹھیں گے اور کئی لاکھوں لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے. یہی کہہ کر بہکایا گیا کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسا خاندان اور کوئی ایسا گھر بتلا دیجئے کہ پورے طور پر اسلام کے اوپر مکمل کر رہے ہوں، جو ہے عمل کر رہے ہوں. یہ دھوکہ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہے. یہی کہا گیا کہ کوئی نہیں ہے، اور واقعی جو ہے وہ شاذ و نادر آپ ملیں گے کہ پورے طور پر اسلامی زندگی ان کی زندگی کے اندر ہو. اور یا تو یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ آپ مسلمان ہو رہے ہیں تو کون سا اسلام آپ قبول کریں گے؟ آپ سنی بنیں گے کہ آپ دیوبندی بنیں گے کہ آپ بریلوی بنیں گے کہ آپ اہل حدیث بنیں گے؟ آپ کون سا مسلمان بن رہے ہیں؟ بولے ایسا بھی ہے کہ آپ مسلمانوں میں؟ بولے ہاں ایسا ہے. بولے تو میں اسلام قبول نہیں کرتا. یہ دو چیزیں ہیں جو بڑی بڑی شخصیات اسلام قبول کرنے والی تھی اور اس طریقے سے ان کی ذہن سازی کی گئی اور انہوں نے جو ہے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین مکمل ہوگا، کیفیت کے اوپر صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر مکمل ہو گیا. اور کمیت مطلب یعنی دنیا کا کوئی بھی فرد نہیں بچے گا جو اسلام قبول نہ کرے. اس کو بولتے کمیت کے اعتبار سے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان روئے زمین کے اوپر جتنے انسان رہتے اور بستے ہوں گے تمام کے تمام کو اسلام قبول کرنا پڑے گا. بِعِزِّ عَزِیزٍ اَوْ بِذِلِّ ذَلِیلٍ، وہ یا تو عزت سے کریں گے اور یا تو ذلیل ہو کر کریں گے. یعنی ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، یا تو خوشی سے کریں یا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا فرار کا. ان کو اسلام قبول کرنا پڑے گا. یہ زمانہ ابھی نہیں آیا، 1400 سال گزر گئے، یہ وقت ابھی نہیں آیا ہے کہ دنیا کا رہنے بسنے والا انسان چاہے وہ روئے زمین کے اوپر بس رہا ہو، یہ چاند اور ستاروں کے اوپر کمندے ڈالنے والا انسان ہو، یا سمندر اور پہاڑ کے اندر زندگی گزارنے والا انسان ہو، یا اسی طریقے سے کسی ٹاپو کسی جزیرے کے اندر بسنے والا انسان ہو، اس کی زندگی کے اندر اسلام آ گیا ہو، یہ دور نہیں آیا. حضرت مہدی علیہ السلام، اس سے پہلے لوگوں نے جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اسی وجہ سے جو ہے سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مہدی جو ہے وہ کون شخص ہے.
کی تعریف کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، وہ کون شخص ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، تاکہ جو ہے کسی جب ایسا کوئی فتنہ اٹھے، مہدی ہونے کا کوئی دعویٰ کرے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے سامنے کہ تو جھوٹا ہے اور تو جو ہے سچا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ ساری چیزیں صاف طور پر کھل جاتی ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت مہدی جو ہے وہ حجاز کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے ہوں گے، نمبر 1۔ دوسری چیز جو ہے وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ تیسری چیز جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ دادیالی رشتہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور نانیالی رشتہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوگا، اور وہ مدینے میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ قد بدرازی مائل، تھوڑا سا لمبے ہوں گے، پیشانی ان کی کشادہ ہوگی، رنگ ان کا جو ہے سفید سرخی مائل ہوگا، وہ جو ہے بدن کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے قوی الجثہ ہوں گے، ناک ان کی جو ہے بلند اور باریک ہوگی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خاندان، میرے گھر والوں میں سے ہوں گے، میرا نام کے اوپر ان کا نام ہوگا، میرے نام کے اوپر ان کا نام ہوگا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جو میرے والد کا نام ہے وہ ان کے والد کا نام ہوگا، یعنی گویا کہ مہدی جو ہے یہ ان کا لقب ہے، ان کا اصلی جو نام ہوگا وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بعض محققین نے کہا ہے کہ ان کی والدہ کا نام بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام کے اوپر ہوگا، یعنی آمینہ ہوگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں وہ ظاہر ہوں گے جب پوری دنیا جو ہے ظلم و ستم سے بھر جائے گی، پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچا رہے گا، ہر اعتبار سے انسان جو ہے پریشان دکھے گا، انسان کو انسان نہیں بلکہ جانوروں جیسا سلوک کیا جانے لگا، کسی کو دنیا کے دروازے جو ہے، چاہے حکومت کے دروازے ہوں، چاہے عدالتوں کے دروازے ہوں، چاہے اسی طریقے سے انسانوں کا کوئی دروازہ ہو، کہیں انصاف کی اور کہیں عدل کی کوئی راہ نہیں دکھائی دے گی، بلکہ پوری دنیا جو ہے ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے وقت میں حضرت مہدی کو ظاہر فرمائیں گے۔ وہ ظاہر کب ہوں گے؟ 40 سال کی ان کی عمر ہوگی، اور پھر جو ہے حجاز کے خلیفہ کا انتقال ہو چکا ہوگا، دوسرے خلیفہ کے چننے کے لیے، انتخاب کے لیے زبردست ہنگامہ آرائی ہوگی کہ بھائی دوسرا خلیفہ کس کو بنایا جائے اس کے بعد، اس لیے کہ کوئی جو نظر نہیں آئے گا کہ اس منصب کے لیے جو ہے کس کو چنا جائے، کون اس منصب کے صحیح لائق ہے۔ اس کے لیے جو ہے ایک زبردست اختلاف جو ہے خاص کر کے مدینہ میں اور پورے عرب کے اندر یہ اختلاف زبردست کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، رواہ ابن ماجہ، باب خروج المہدی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی جو ہے وہ میرے گھر میں سے ہوں گے، میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے امارت و خلافت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، یعنی ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں، رات کو سوئیں گے اور صبح کے اٹھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنی زبردست طاقت، اتنی زبردست صلاحیت اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے کہ وہ اس لائق ہوں گے کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے اگر کوئی موضوع شخص جو ہے اس زمانے میں اس وقت ہوگا تو یہی آدمی ہوگا جن کو حضرت مہدی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ راتوں رات جو ہے وہ مدینہ سے نکل جائے، راتوں رات، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آ کر کے جو ہے جو مجھ کو خلیفہ بنا دے۔ بظاہر بات ہے جو آدمی جتنا متقی ہوتا ہے،
پرہیزگار ہوتا ہے، تقویٰ اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، وہ کبھی یہ چیز چاہتا نہیں، دور رہتا ہے، تو بھاگ کر کے جو ہے مدینے سے مکہ آ جائیں گے۔ اب مکہ بھاگ کر کے جب آ جائیں گے، چونکہ وہی علامات اور یہ جو نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں کی بنیاد کے اوپر جب وہ مکہ آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے کئی ملکوں کے بڑے بڑے علماء اور صلحاء وہاں آ کر کے بیٹھے ہوں گے، کہ چونکہ یہ دور ایسا دور آ گیا ہے، اس طرح زبردست اختلاف کھڑا ہے، اس وجہ سے کوئی امیر منتخب کرنا چاہیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد چھپ چھپا کر کے اپنے گھر میں چلے جائیں گے۔ لوگ ڈھونڈیں گے، ڈھونڈتے ان کے گھر پہ پہنچیں گے، اور ان کے گھر پر پہنچ کر کے جو ہے ان کو جو ہے لے کر کے پھر حرم شریف میں لے کے آئیں گے، اور مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان میں وہ 7 علماء جو دنیا کے کئی ملکوں سے آئیں گے، الجزائر سے، مراکش سے، شام سے، اور دنیا کے جو دوسرے ملکوں سے وہ آئیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے تقریباً 300 لوگ ہوں گے۔ چونکہ وہ پہچان جائیں گے، وہ جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے امت کی بدحالی کے اوپر اور امت کی زبوحالی کے اوپر وہ رو رہے ہوں گے کہ اے اللہ، امت کے اوپر ایسا زمانہ آ گیا، مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آ گئے کہ اس طریقے سے پوری امت جو ہے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا قائد نہیں ہے، کوئی اس کا جو اس کو صحیح راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ یہ حال کے اوپر خانہ کعبہ کی دیوار سے وہ جو ہے ٹیک لگا کر کے وہ جو ہے رو رہے ہوں گے۔ یہ صلحاء، یہ علماء، وہ جماعت جو 313 لوگوں کی ہوگی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 313 جو لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے حضرت مہدی کے اوپر بیعت کریں گے، ان کو جو ثواب ملے گا وہ اصحاب بدر، جو بدر میں جو جن صحابہ نے شرکت کی تھی، وہ اجر و ثواب ان کو ملے گا، وہ بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے کے بعد جو ہے پھر شام کے علماء اور ابدال، پھر عراق کی جماعتیں اور ٹولیاں اس طریقے سے آنا چالو ہو جائیں گے، لوگ بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ شام کا ایک آدمی جس کا نام سفیانی ہوگا، جس کو جو ہے مہدی کے آنے سے پہلے دنیا کا باطل جو ہے اس طریقے سے پیش کرے گا اس کو کہ یہ مسلمانوں کا ہیرو ہے، مسلمانوں کا قائد ہے، لیکن واقعی وہ مسلمانوں کا قائد اور ہیرو اور لیڈر نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو صرف ایک بناوٹی شخص ہوگا جس کا نام مسلمان جیسا ہوگا، اور جو ہے یورپ اور اسی طریقے سے باطل جو طاقتیں ہوں گی اس کو وہ شو کریں گی۔ لیکن جب وہ دیکھے گا کہ حضرت مہدی کے اوپر لوگ بیعت کر لیے اور ان کو اپنا امیر منتخب کر لیا، تو وہ سفیانی جو ہے ایک لشکر ملک شام سے حضرت مہدی پر حملہ کرنے کے لیے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجے گا۔ وہ لشکر آئے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں بعض روایتوں میں آتا ہے مقام بیدا کر کے ایک جگہ ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالحلیفہ میں اس کا پورا لشکر آ کر کے جو ہے وہ پورا کا پورا لشکر اس کا آ کر کے پھنس جائے گا۔ اب یہ جو ہے مہدی کی کرامتیں دیکھ کر کے کہ ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے بعد اس طریقے سے باطل طاقت جو ان سے جنگ کرنے کے اوپر آمادہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا قہر غضب نازل ہوا کہ پورا کا پورا لشکر دھس گیا۔ پھر وہ خود لشکر لے کر کے آئے گا اور جنگ ہوگی۔ جنگ ہونے کے بعد ہے مہدی اور ان کا لشکر جو فتیاب ہوگا، اور جو دنیا کے ملکوں سے لوگ آئیں گے، جو قریب کے ملکوں سے، ان کی تعداد تقریباً 12,000 ہو جائیں گی۔ یہ 12,000 کی تعداد ہوگی۔ ہے مہدی جو ہے ان تعداد کو لے کر کے مدینہ جائیں گے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہے مہدی یہ پورا لشکر لے کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ ملک شام کی طرف یہ ملک شام پہنچیں گے کہ ادھر سے باطل طاقتوں عیسائی ایک بڑی فوج، لکھا ہے روایت کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے 80 جو ہے جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے جو ہے 12,000 فوج ہوگی۔ اگر اس کو ضرب دیا جائے تو تقریباً 9,60,000 فوج ہوتی ہے۔ ایک طرف 9,60,000 فوج اور ایک طرف جو ہے مہدی کے ساتھ جو ہے 12,000 کا لشکر ہے، اور بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، کوئی زیادہ ہتھیار نہیں، کوئی زیادہ سامان نہیں۔ وہ لشکر آ کر کے قسطنطنیہ، یعنی جس کو استنبول کہا جاتا ہے، جو آج کی تاریخ میں بھی آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں ہے، اس طرف سے، چونکہ اس کو جو یورپ کا دروازہ کہا جاتا ہے،
اس طرف سے وہ فوج آئے گی 9,60,000 اور آ کر کے ملک شام میں داخل ہوگی اور دمشق کے قریب جو ہے آماق کر کے یا وابق کر کے ایک جگہ ہے وہاں پہ قیام کرے گی اور حضرت مہدی کا لشکر باہر آئے گا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان کی ایک شرط ہوگی، بولیں گے ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ایک شرط اگر آپ ہماری مان لیں تو ہم جنگ آپ سے نہیں کریں گے، آپ جائیے آرام سے اپنے گھروں میں رہیے۔ شرط یہ ہے کہ جو ہمارے آدمی تمہارے پاس چلے گئے ہیں اور تمہارے دین کو قبول کر لیا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو لے کے جائیں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت مہدی ان کا لشکر کہے گا نہیں، ہم جو ہے ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تمام مسلمان جو اس وقت لشکر کے اندر ہوں گے تمام کے تمام جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی حضرت مہدی جو ہے لشکر کے امیر ہوں گے، قائد ہوں گے، اور اس طریقے سے ان کے نام کے اوپر قربانی دینے کے لیے اور ان کی قیادت و سیادت ان کے زیر سایہ قربانی کے لیے دینے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے وہ پوری کی پوری فوج تیار ہوگی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان عیسائیوں کی بڑی فوجوں سے ڈر کر کے جو لوگ بھاگ جائیں گے وہ کفر کی موت مریں گے، جو لوگ شہید ہوں گے اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا وہ افضل الشہداء ہوں گے، یعنی شہیدوں میں سب سے افضل شہید ہوں گے۔ پہلے دن جنگ ہوگی، دوسرے دن جنگ ہوگی، تیسرے دن جنگ ہوگی، چوتھے دن اتنی زبردست مارکا ہوگا، اتنی زبردست جنگ ہوگی کہ حضرت مہدی اور ان کا لشکر جو ہے فتیاب ہو جائے گا۔ فتیاب ہونے کے بعد پورا ملک کا بندوبست کریں گے، بندوبست کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ جو ہے قسطنطنیہ کی طرف جو ہے حضرت مہدی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہلے سے احادیث کی روشنی میں اولاد اسحاق کے 70,000 لوگ حضرت مہدی کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کے پاس بھی کوئی ہتھیار و سامان نہیں ہوگا، وہ پورا کا پورا شہر، ایک طرف سمندر ہے ایک طرف خشکی ہے، دونوں طرف سے وہ جو ہے پورا کا پورا شہر فصیل اور دیواروں سے گرا ہوا ہے۔ نعرہ ماریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طریقے سے وہ زوردار نعرہ ماریں گے کہ سمندر کی طرف کی جو دیوار ہوگی گر جائے گی، اور اس کے بعد دوسرا جو نعرہ ماریں گے خشکی کی طرف کی جو دیوار ہوگی وہ گر جائے گی، اس کے بعد اندر داخل ہوں گے، زبردست لڑائی ہوگی، فتح یاب ہوں گے اور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ خبر دینے والا کوئی خبر دے گا کہ جو ہے دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضرت مہدی علیہ جو ہے اپنے 10 آدمیوں کو گھوڑے پہ سوار کر کے بھیجیں گے تحقیق کے لیے، بولے جا کر کے پتہ لگاؤ کہ واقعی دجال جو ہے ظاہر ہو گیا ہے۔ تو وہ پہنچیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹی خبر ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سواروں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں جو دجال کے پتہ لگانے کے لیے حضرت مہدی ان کو بھیجیں گے۔ پھر وہ ملک کا بندوبست کر کے اور ساری جو ہے ذمہ داری صحیح کر کے پھر ملک شام کی طرف آئیں گے۔ ملک شام آئیں گے، جو ہے دمشق پہنچیں گے، اور دمشق پہنچنے کے بعد حضرت مہدی دمشق پہنچیں گے۔ دمشق پہنچنے کے بعد جو ہے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے بازو پہ اپنے کندھے رکھ کر کے نازل ہوں گے، اور وہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اسی وجہ سے جو آدمی یہ چاہتا ہے، جو مومن یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، تو اس کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے کہ وہ فجر کی نماز کی پابندی کرے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت نازل ہوں گے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ ان کے لشکر میں شامل ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز پابندی کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پابندی کے برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ وہ جماعت جو ہے سب سے بہترین دنیا کی جماعت ہوگی، سب سے بہترین لشکر ہوگا، اور قرآن و حدیث میں جس کے بڑے فضائل آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس جماعت میں اس کو شامل فرما دے گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کا خروج ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے 2 طاقتیں ٹوٹ چکی ہوں گی، ایک عیسائیوں کی طاقت، ایک جو ہے غیر مسلموں کی طاقت حضرت مہدی کی جو ہے لشکر سے ٹوٹ گئی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی۔ صرف جو ہے دجال اور دجال کے معاونین یہودی جو ہوں گے ان کی طاقت صرف باقی رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 1 دن کے اندر دجال کو بھی قتل کریں گے اور
فجر کے بعد سے جنگ شروع ہوگی اور عصر تک جو ہے دجال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور دجالیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور دجال کا جو لشکر ہوگا اس کے مومنین ہوں گے، اس کی فوجیں ہوں گی، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک کا سارا بندوبست کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر اس طریقے سے خلافت آئے گی اور اس طریقے سے دنیا کا نظام آئے گا کہ دنیا کے اندر کفر کا نام و نشان نہیں رہے گا، صرف اسلام ہی اسلام رہے گا اور زمین جو ہے اپنے خزانے اگل دے گی۔ یعنی آتا روایت کے اندر زمین کی جتنی برکتیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، سارے خزانے اگل دے گی۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی کینہ نہیں، یہاں تک کہ اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک بکری جو ہے اتنا دودھ دے گی کہ پورے جو ہے گھر والے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے خزانے جو ہے امٹ پڑیں گے۔ اس وجہ سے حضرت مہدی کے ساتھ جو ہے لشکر اور فوج کے ساتھ شامل ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بھائی اللہ کے احکام اللہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آج اپنی زندگی کو بدلیں گے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو حضرت مہدی کے ہاتھوں کے اوپر پوری دنیا کی سلطنت کو فتح کرے گا اور پورے دنیا کے خلیفہ بنیں گے اور اسلام پوری دنیا کے اندر نافذ ہوگا۔ ان کی فوج کے اندر ہم بھی شامل ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمارے شامل ہونے کی بنیاد کے اوپر جو اجر و ثواب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے، وہ سارے کے سارے اجر و ثواب ہم کو بھی ملیں گے۔ ایک آخری بات ہے، مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دارالدیوبند کے سب سے پہلے محتمم تھے۔ آخری زندگی میں وہ مکہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ مکے میں قیام کے بعد جو ہے وہ جو کچھ دنوں تک جو مکے میں تھے، لیکن یہ ابواب الفتن اور اسی طریقے سے علامات قیامت، یہ سارے ابواب جو ہے پڑھ کر کے انہوں نے ایک چیز ظاہر کیا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت مہدی جو ہے کہاں آئیں گے؟ کعبے میں آئیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابی جو ہے شیبی خاندان کو دیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خاندان جو ہے قیامت تک رہے گا، کوئی بھی چابی اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ تو کعبہ بھی ہمیشہ رہے گا قیامت تک اور اسی طریقے سے جو ہے شیبی کے خاندان بھی قیامت تک رہے گا۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا شیبی خاندان کے نام سے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے نام سے ایک خط لکھا، ایک قرآن شریف اور ایک تلوار، اور مہدی علیہ السلام کے نام سے ایک خط لکھا، بولے اللہ کے خلیفہ اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے وہ شخص مہدی، میں جو ہے آپ کے انتظار میں یہاں مکے میں آیا تھا تاکہ آپ ظاہر ہوں، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں اور وہ اجر و ثواب جو اصحاب بدر کو ملا تھا وہ اجر و ثواب مجھ کو ملے۔ میں انتظار میں آیا تھا لیکن آپ نہیں آئے، میں یہ جو ہے خط آپ کے نام سے لکھ رہا ہوں، یہ قرآن شریف آپ جب آئیں تو یہ قرآن شریف آپ تلاوت کریں اور یہ تلوار ہے اپنے کسی مجاہد کو دے دیجیے گا جو جنگ میں شریک ہو تاکہ اس کا اجر و ثواب مجھ کو ملے۔ اس طریقے سے علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے محتمم دارالدیوبند کے حکیم الاسلام جو خطبات حکیم الاسلام جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 58 میں حکیم الاسلام نے واقعہ لکھا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات جو ہو رہے ہیں، ایسے حالات دنیا کے اندر آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ حق جو جماعت ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے حضرت مہدی کی لشکر میں شامل فرمائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، اللہ والوں سے تعلقات، علماء سے تعلقات اور اپنے آپ کو دیندار بنانے کی حتیٰ کوشش کرنا اور کبھی جو ہے اس سے الگ نہ ہونا۔ جہاں ہم جو الگ ہوں گے ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو اور جتنے دنیا کے اندر حق پسند لوگ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم کو حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تقویٰ طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج سے لے کر کے اور موت تک سچے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔